जाकिर का ये बात है कि खुदा एक है, तो फिर आदमी इतने फिरकों में कैसे बढ़ गया। भाई का सवाल है कि खुदा एक है तो आदमी इतने फ़िरक़ों में क्यों बटा है, इंसानियत में इतने मज़ाहिब क्यों हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ वही मज़हब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नज़दीक सही दीन है, वो है इस्लाम। वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे, और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन दूसरे मज़हब को मानता है तो आखिरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जितने पैगंबर भेजे, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगंबर आए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर आए उनका पैगाम एक ही था। वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करो, और उस खुदा, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था। तो अल्लाह ने दीन, मज़हब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ये पैगाम को बदला। जब भी पैगाम बदला अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए। फिर कुछ वक्त के बाद फिर से पैगाम में मिलावट आई। तो ये मिलावट आई, जिस तरीके से मैंने कहा था, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग, इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से अपने फ़ायदे के लिए। उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है, और वो जो चीज़ कमाते उसके ऊपर लानत है। लेकिन जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए थे, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। तो दीन, मज़हब अल्लाह का सिर्फ एक है, इस्लाम। आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे, और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह के तरफ से उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मज़हब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है। वैदानियत के बारे में उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मज़हब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मज़हब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मज़हब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मज़हब अल्लाह ने भेजा, और सारी इंसानियत को एक ही मज़हब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप, अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में जो भाई खड़े हैं सवाल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज़ अदा करूं, और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए।
بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، فرض پورا کرنا چاہتے ہیں، ایک نام تجویز کروں۔ بھائی پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے، پسند آپ ہے، ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں۔ کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف نہیں نہیں، اللہ کو میں مانتا بھی ہوں، آپ مانتے ہیں؟ مانتا ہوں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہیں، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ہاں، اگر آپ سچ مچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ اسلام میں لو بیفور ویڈنگ نہیں ہے، LPW ہوتا ہے نا کرکٹ میں، لیگ بیفور وکٹ، تو اسلام میں لو بیفور ویڈنگ نہیں ہے، لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ غلطی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں، لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمیں پسند ہے، آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں، وہ لڑکی آپ پہ زبردستی کرے کہ قبول کرو؟ ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی آپ پہ زور لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں، سب خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں، ہمارے پریوار بھی خوش ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اگر آپ سچ مچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے، بے شک کر سکتے۔ میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرائیے۔ جی، اشہدو اسدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واسدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی نام سجیسٹ کروں، جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں۔ جی، بلال، بلال۔ بلال۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے۔ آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے دخل ہو چکا ہوں، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورۃ ملک میں چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے کون ان میں سے اچھا ہے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے۔ یہ زندگی کتنے سال کی؟ 50 سال، 60 سال، کوئی انسان 10 سال بعد مرتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، ایوریج آتا ہے 50 سال، 60 سال۔ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھر رکھے جنت میں۔ جس طریقے سے بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، لکھا ہے سورہ تحریم میں، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ وہ بیوی تھی فرعون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے مالدار انسان تھا۔ وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائیداد کو میں ٹھکرانا چاہتی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب۔ تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے اچھا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کرے اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے، اس دنیا اور آخرت میں بھی۔ ہوپ دان سے کوشچن۔ مائک نمبر 3 میں خاتون کے شعبے میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کریں۔ میرا نام عیشا ہے، میں ہندو بیک گراؤنڈ سے ہوں اور میں کال سینٹر میں کام کرتی ہوں۔ مجھے مسلمان بننا ہے۔ بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن، کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ جی ہاں۔
آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ آپ پہ کوئی زور لگا رہا ہے؟ طاقت کا زور یا مالی زور؟ آپ مانتی ہے کہ خدا اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ مانتی ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کلمہ کہوں گا، آپ اس کے دہرائیے انشاءاللہ۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ مسلمہ ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے جیسا میں نے کہا کہ مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں ان 9 مسلموں کی داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں ہندوستان میں الحمدللہ ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ بمبئی جیسی شہر میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں سب لوگ کے سامنے اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں۔ اگر بندہ دل میں مان لیتا اللہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی ہے، مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے اس دنیا اور آخرت میں، اور آپ کی مشکلات کو دور کرے اور آپ کو جنت فردوس دے، آمین۔ جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کیجیے۔ नमस्कार, माझं नाव भालचंद्र मोरे। ये देखो, आप जो कार्य कर रहे हैं वही मराठी में जो बांधव लोग हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना मैं प्रश्न कर रहा हूँ बस। भाई साहब का सवाल है, हम जो हिंदी और उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहे, तकरीर कर रहे, आप मराठी में क्या कर रहे हैं? यही सवाल, ऐसा ही सवाल 10 साल पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंग्रेज़ी में इतना काम कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? तो चंद साल बाद हमने शुरू किया। लोग कहते थे मुझे कि आप अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? मेरी उर्दू हिंदी बहुत कमज़ोर है। 2 साल 3 साल पहले कोशिश की, काफ़ी गलतियां हैं, अब भी है। अल्लाह ताला मदद कर रहा है मेरी, और माशाअल्लाह अभी मजमा जो है अंग्रेज़ी तकरीर से ज़्यादा मजमा है माशाअल्लाह। लाखों लोग बम्बई शहर में सुमैया ग्राउंड में, अल्लाह ताला इस नाचीज़ की कोशिश को कबूल फरमाएं। आपका सवाल था कि मराठी में हम क्या कर रहे हैं। मराठी में हमारे कुछ दाई है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जो तकरीर करते हैं। मराठी पे महारत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी मराठी जानता हूँ जितना मैं हॉस्पिटल में सीखा। हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर बना तो पूछता था तुम्हाला काय त्रास है, तुम्हाला ताप येते काय, तुमको क्या डिफ़िकल्टी है, डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है। तो ये थोड़े बहुत अल्फाज जानता हूँ मैं, लेकिन दावत हर ज़बान में होना चाहिए। क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी पे महारत है, मैंने अंग्रेज़ी में शुरू किया, उर्दू और हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। उर्दू और हिंदी में कई मुकर्रर हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ। लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं, IRF के जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहाँ कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट। आप मेरे जो भी किताब चाहे तो कोई भी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें कई ज़बान में ट्रांसलेट हो चुकी है। इंग्लिश से सिर्फ उर्दू में, हिंदी में नहीं, तमिल में, मलयालम में, रशियन में, अरबी में, कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं। जो भी हिंदी और अंग्रेज़ी जानता है और उसके साथ मराठी जानता है और मेरी किताबों का तर्जुमा करना चाहता है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं, कोई मुमानियत नहीं। मेरे कैसेट को भी डब कर सकता है, इसके लिए कोई मुमानियत नहीं। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ऐसे अफराद हमें भेजेगा जो मराठी भी जानता है तो हम उसकी मदद करेंगे, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये अमन का पैगाम, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे
کہ مراٹھی زبان میں بھی مراٹھی مانوس کے لیے جو لوگ مراٹھی جانتے انشاءاللہ کتنا وقت لگے گا میں جانتا نہیں ہوں. ہماری کوشش ہے کہ ہر زبان میں ہم اسلام کا پیغام پھیلائے. جتنی ہم کوشش کریں گے جتنا اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دیگر زبان میں بھی امن کا پیغام پھیلائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم مراٹھی میں بھی اسلام کا پیغام پھیلائیں گے انشاءاللہ. مائک نمبر 2 سے بھائی کا سوال. Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this. And my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے, ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے. پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے. کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور UK میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے, اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے, اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھیں. تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے. جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہیں اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے, جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے, وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے, اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی, فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے, جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے, ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا. جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہیں, ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے. پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں, لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے, آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے, بھائی چارہ پیدا کرے. جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی فو دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے. جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے, آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اور سب سے پہلے یکسانیت ہے کہ خدا ایک ہے, اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ لکھا ہندو مذہب میں, عیسائی مذہب میں, یہود مذہب میں, سکھ ازم میں,
पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी भाई, माइक नंबर 1 से सवाल करिए। मेरा नाम मुकुंद दवे है, बेरोजगार हूँ। आपने बोला है